नन्ना टिंकू और पिंकी मछली। तहरीर बाय अस्मा बानो। प्यारे बच्चों, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, अक्ल बड़ी के भैंस। आज मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। टिंकू एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश था। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसकी नज़र राजू हाथी पर पड़ी। टिंकू बोला, सलाम भाई, देखो कितनी खूबसूरत सुबह है, हवा भी चल रही है। चलो टिंकू, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास तुम जैसे छोटे से जानवर के लिए कोई वक्त नहीं है। टिंकू अफसोस से सर झुकाकर आगे बढ़ गया। समंदर के किनारे उसे पिंकी दिखाई दी। वो एक बहुत बड़ी मछली थी। टिंकू ने ऊंची आवाज में पुकारा, पिंकी पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी तैरती हुई किनारे पर पहुंची। इसकी नजर ऊपर नीचे उछलते हुए टिंकू पर पड़ी। पिंकी ने बुलंद आवाज में पूछा, टिंकू, क्या तुमने मुझे बुलाया है? टिंकू बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जैसे छोटे और कमजोर जानवर से भला मैं क्यों बात करूं? इतना कहकर पिंकी दोबारा पानी में उतर गई। टिंकू बेचारा देखता ही रह गया। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने दोबारा पिंकी को आवाज दी, पिंकी, क्या तुम समझती हो कि मैं कमजोर हूँ? अगर मैं तुम्हें रस्सा कशी में हरा दूं, तो तुम मुझे यकीनन अपना दोस्त बना लोगी। पिंकी ने कह का लगाते हुए कहा, ठीक है, जब चाहो मुकाबले के लिए आ जाओ। फिर टिंकू राजू के पास पहुंचा और उसे आवाज दी, राजू, तुम यही समझते हो ना कि तुम बहुत बड़े ताकतवर हो और मैं बहुत छोटा सा हूँ? अब मैं ये साबित करूंगा कि हम बराबर हैं। अरे वाह, तुम कैसे साबित करोगे? राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें रस्सा कशी में हराकर। ये लो रस्सा। राजू ने हंसते हुए रस्से को अपनी कमर से बांध लिया। टिंकू रस्से का दूसरा सिरा पकड़कर भागते हुए पिंकी के पास पहुंचा और बोला, तुम इस रस्से को अपनी दुम पर बांध लो और जब मैं कहूँ तब उसे खींचना। पिंकी टिंकू की बेवकूफ़ी पर खूब हंसी। मैं रस्सी का दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध लेता हूँ। टिंकू छलांगे मारता हुआ चला गया। झाड़ियों में छुपकर वो जोर से चीखा, रस्सा खींचो। राजू ने मुस्कुराते हुए रस्सा खींचना शुरू किया, मगर जल्द इसकी मुस्कान गायब हो गई। राजू बड़बड़ाया, टिंकू तो बहुत ताकतवर है। इधर पिंकी ने भी यही महसूस किया। इसने भी मजीद जोर लगाया, मगर रस्से को आगे ना खींच सकी। पिंकी बड़बड़ाई, टिंकू मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। दोनों ने इतना जोर लगाया कि रस्सा दरमियान से टूट गया। राजू बेचारा ढलान पर जा गिरा और पिंकी गहरे पानी में एक चट्टान से जा टकराई। टिंकू सब देख रहा था। वो बगैर कुछ बताए उछलता कूदता घर वापस चला गया। राजू और पिंकी परेशान थे कि छोटे से टिंकू ने उन्हें कैसे हरा दिया। इस दिन के बाद से वो हमेशा टिंकू की इज्जत करने लगे। तो प्यारे बच्चों, अकल का इस्तेमाल करके हम ताकतवर को भी हरा सकते हैं, लेकिन याद रखें, अकल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। प्यारे बच्चों, नाबीना फकीर की दानिशमंदी। प्यारे बच्चों, बहुत सालों की बात है, मुल्क खुरासान में शाह मोहम्मद की हुकूमत थी, जो बहुत नेक और रहम दिल बादशाह था। इसके बरक्स शाह मोहम्मद का वज़ीर इंतहाई मगरूर और बदमिजाज शख्स था। वज़ीर बनने के बाद
قوت اور اختیارات اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر شخص کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شاہ محمد، وزیر اور ان کا خاص ملازم سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ تینوں علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزرے تو اچانک انہیں ریت کے طوفان نے گھیر لیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے انہیں رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ملازم نے بادشاہ کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کے ساتھ رہا، جبکہ وزیر ان سے بچھڑ گیا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو وہ دونوں الگ الگ وزیر کو تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد ملازم کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا۔ ملازم نے اس سے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا، اندھے، کیا تو نے اس طرف سے کسی گھوڑے سوار کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ ملازم یہ سن کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوا ادھر سے گزرا۔ جھونپڑی دیکھ کر وہ بھی رکا اور اس نے فقیر سے پوچھا، او فقیر، کیا تم نے یہاں سے کسی آدمی کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ اس نے وزیر کو بھی وہی جواب دیا جو ملازم کو دیا تھا۔ وزیر بھی وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہ محمد بھی اسی جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ فقیر کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اترا، پہلے فقیر کو سلام کیا، اس کے بعد انتہائی ادب سے پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ نے کسی گھوڑے کی آوازیں سنی ہیں؟ نابینا فقیر نے جواب دیا، جی ہاں جہاں بنا، پہلے حضور کا ملازم ادھر سے گزرا، پھر آپ کا وزیر۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، شاہ صاحب، آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، عالی جاں، آپ کے ملازم نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا، حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہٰذا گفتگو اور لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کس مرتبے کا ہے۔ شاہ محمد فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام دینے کی کوشش کی، لیکن فقیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ فقیر کی جھونپڑی سے رخصت ہو کر محل پہنچا، جہاں ملازم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اسے فقیر سے بے سودہ انداز میں گفتگو کرنے پر سرزنش کی۔ اس دوران وزیر بھی محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی نابینا فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا، پھر دونوں کو سمجھایا، اعلیٰ مرتبے یا عہدے کے نشے میں کسی انسان کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو، اگر خالق کائنات کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اسے واپس لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، امید بہادری کا کارنامہ۔ احمد آباد نامی ایک چھوٹا سا قصبہ سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس قصبے میں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ وہاں کے رہنے والے بہت ملنسار تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ اس قصبے میں فاروق اور عامر نامی دو لڑکے رہتے تھے۔ ان دونوں کو سیر کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ دونوں روز صبح سویرے سیر کرنے نکل جاتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں سیر کرتے کرتے کافی دور نکل گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی، جس پر سے چند لوگ لکڑی کے بڑے بڑے صندوق اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگ مشکوک لگ رہے تھے اور بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ دونوں ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان دونوں کو اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا دل دہل گیا۔ ایک آدمی ان پر پستول تانے کھڑا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اونچی آواز میں سوال کیا۔ جواب نہ ملنے پر وہ آدمی انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ یہ تم کن بچوں کو ساتھ لے کر آ گئے ہو بشیر؟ ان میں سے ایک بولا۔ باس، یہ دونوں ہمیں چھپ کر دیکھ رہے تھے، بشیر نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر غار میں ڈال دو۔
باس نے حکم دیا۔ 2 آدمی آگے بڑھے اور فاروق اور عامر کو پکڑ کر غار میں ڈال دیا۔ ڈر کے مارے ان دونوں کی گیگی بن گئی اور وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر تک غار کے باہر سے آوازیں آتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میرے خیال سے وہ لوگ چلے گئے ہیں، فاروق نے کہا۔ ہمیں ان رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، عامر نے چپکے سے کہا۔ میری رسی کچھ ڈھیلی ہے اور قریب ہی ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا ہے اور میں کوشش کر کے آزاد ہو سکتا ہوں، فاروق نے سرگوشی کی۔ پھر وہ کوشش کرنے لگا اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کی کوشش کے بعد وہ اپنے ہاتھ آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی عامر کو کھولا اور پوری قوت کے ساتھ اپنے قصبے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب قصبے کے قریب پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گئے اور وہاں موجود انسپکٹر جمال کو ساری بات بتا دی۔ انسپکٹر جمال اپنے سپاہیوں کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے غار پر چھاپا مارا تو انہیں اندر سے 10 صندوق برآمد ہوئے۔ یہ صندوق سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سونا پڑوسی ملک سے اسمگل ہو کر آیا تھا اور بہت زیادہ مالیت کا تھا۔ انسپکٹر جمال نے وہ سارا سونا ضبط کر لیا اور کمشنر کے حوالے کر دیا۔ کمشنر نے ان دونوں لڑکوں کو ان کی بہادری پر 50,000 ہزار روپے انعام دیے اور انہیں شاباشی دی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔